بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ کے باہر کل جاتے وقت جو گفتگو کی، اس گفتگو میں حکومت کے لیے ایک عدد دھمکی موجود ہے، ایک وارننگ موجود ہے کہ اگر آپ نے اپنے وعدے کا پاس نہ کیا، اپنی یقین دہانی کا پاس نہ کیا، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اب جہاں حکومت کے لیے وارننگ موجود ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے، میڈیا کے لیے سہیل آفریدی نے یہ خبر دی کہ یقین دہانی موجود ہے کہ اگلے منگل سے پہلے عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا اسپتال۔ کیا یہ ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا رویہ، اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تو علیمہ خان صاحبہ کا رویہ دیکھنا ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کل کئی جگہوں پر سہیل آفریدی صاحب کو ریسکیو کیا۔ میڈیا ان سے سوال کر رہا تھا، سخت سوال کرنے کی بات کر رہا تھا، تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں، سہیل آفریدی صاحب سے ایسے بات نہ کی جائے، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب نمائندے ہیں، توہین نہ کی جائے۔ اور علیمہ خان صاحبہ ان کے لیے ڈھال بن کر سامنے آئیں، گو کہ خود عام طور پر علیمہ خان صاحبہ ان کے ان سے مراد یہ کہ لیڈرشپ کے لیے بہت سخت انداز میں بات کرتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، لیکن کل انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ان کو بتایا ہے، اس کے بعد انہیں یہ امید ہے کہ اگلے منگل تک کچھ ہو جائے گا، یا انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، جہاں اتنا وقت دیکھ لیا ہے وہاں اگلے منگل تک اور دیکھ لیتے ہیں، ابھی بھی کچھ ہوا نہیں ہے اور اتنا وقت گزر گیا تو ایک ہفتہ اور صحیح۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی نے اس سے پہلے ایسی کوئی ایشورنس دی تھی علیمہ خان صاحبہ کو، یا میڈیا کو کوئی ایسا ہنٹ دیا تھا؟ تو ایسا کوئی ہنٹ نہیں دیا تھا۔ سہیل آفریدی اب کی بار وارننگ دے رہے ہیں، لیکن وارننگ بھی محدود ہے، لمیٹڈ وارننگ ہے۔ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے منگل کو جب آئیں گے تو ہمارا رویہ ذرا اور سخت ہوگا۔ جب وارننگ دی جاتی ہے، پولیٹیشین وارننگ دیتا ہے، تو پولیٹیشین وارننگ دیتا ہے ذرا ٹکا کے، کھل کے، دمادم مست قلندر ہوگا۔ پولیٹیشین وارننگ دیتا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، جلاؤ گھیراؤ کریں گے۔ پولیٹیشین وارننگ دیتا ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب کی جو وارننگ تھی، اس میں بھی احتیاط تھی کہ ہم ذرا سخت رویہ اختیار کریں گے، ذرا سخت رویہ، اور ہمارے رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس طرح کی جو وارننگ ہے، یہ وارننگ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے میں نے مان لیا، نہیں مانا، آپ نے نہیں کیا، تو پھر سوچ لیجئے میں کیا کروں گا۔ سہیل آفریدی صاحب یہ بول رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ خبر یا یہ بات ہوئی ہے، ملاقات تو شاید ابھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ملاقات کے حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے، گو کہ لوگ خبر دیتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ میں کسی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ وہ ملاقات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ صوبہ، شورش زدہ صوبہ جہاں پر ایسے حالات ہیں، وہاں سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، کسی آرمی، سینئر آرمی آفیسر سے، کور کمانڈر سے ملاقات ہوگی، تو وہ ملاقات تو ہونی ہے۔ لیکن کیا ملاقات کا موضوع عمران خان ہے؟ عمران خان کی ممکنہ اسپتال منتقلی ہے؟ عمران خان کی گزشتہ کچھ عرصے میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی ممکنہ رہائی ہے؟ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اس خاکسار نے بھی آپ کو ایسی خبریں دی کہ کہیں کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں چلتی ہیں یہ بہت زیادہ بیک ڈور پہ چلتی ہیں، یہ کہیں پس منظر میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں بہت بعد میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، کچھ چیزیں کبھی بھی سامنے نہیں آتی، تو وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، پاکستان تحریک انصاف اور اس پورے سیٹ اپ کے خلاف اتحاد بنانے کی کوششیں کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخصیت نے جو گزشتہ 2 سے 3 اہم ترین ملاقاتوں میں بیٹھی ہے، سیاسی ملاقاتوں میں، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ پیغام برملا ملا ہے، یعنی اشارتاً نہیں ملا، برملا ملا ہے، کھل کر اظہار ہوا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹاپ 5 میں سے کم از کم 3 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ ٹاپ 5 میں سے نمبر 1 شخصیت، تو وہ کہتے ہیں اتنا مت کرے دیں۔
تو چیزیں پاکستان تحریک انصاف یہ بتا رہی ہے کہ ہو رہی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ ورکر سپورٹر جو آستینیں چڑھا کر تم غدار ہو تک آ گیا ہے اسے ٹھنڈا کیا جا سکے, اسے اس وقت قابو کیا جا سکے, یا پاکستان تحریک انصاف حقیقتاً کچھ ہو گیا ہے جس کی خبر دے رہی ہے؟ جتنا کچھ ہو چکا اس پر پاکستان تحریک انصاف والے بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں, وہ شخصیت خود بھی بتاتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر بھی تیار نہیں ہے, اور یہ سامنے کھلی باتیں ہیں ہمارے سامنے. تو کیا ابھی پاکستان تحریک انصاف کو, سہیل آفریدی کو حکومتی شخصیت یا عسکری شخصیت جہاں سے بھی یقین دہانی ملی ہے اس یقین دہانی پر سہیل آفریدی کو یقین کر لینا چاہیے؟ سوشل میڈیا پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا اگلے منگل تک کچھ ہو جائے گا, سہیل آفریدی کے بدلے ہوئے رویے میں کیا ہوگا؟ تو یقین جانیے کہ سہیل آفریدی کے پاس اگلے کچھ عرصے میں, یعنی جب تک وہ کال نہیں دے دیتے تب تک, جس میں 10-12 دن 15 دن لگ سکتے ہیں, اگر بہت جلدی کریں یا عید کے فوری بعد بھی اگر کال پڑ جائیں تو پھر تب تک سہیل آفریدی کے پاس آپشن کیا ہے؟ سہیل آفریدی کے پاس اس فوری یقین دہانی پر یقین کرنے کے سوا آپشن کیا ہے؟ یقین کرنا پڑے گا. تو سہیل آفریدی اگلے منگل تک کی بات ہے, یقین کرنا چاہتے ہیں. میری ان کے قریب ترین لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے منگل تک. اگر ایسا نہیں ہوا, میں نے کہا آپ کو کتنا یقین ہے کہ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. میں نے کہا نہیں, آپ بتائیے کہ اگر اگلے منگل تک ایسا ہو جائے گا آپ کو کتنا یقین ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کو دیکھتے ہو یقین کرنا مشکل ہے, بار بار دھوکا ہوا ہے, بار بار انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, لیکن پھر بھی ہم اگلے منگل تک دیکھیں گے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں یہ دیکھ لینا بہتر ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر اگلے منگل تک ایسا نہیں ہوا تو عید کے فوری بعد کی کال ہوگی. اور وہ جو سہیل آفریدی سے کارکن اڈیالہ کے باہر پوچھے تھے کنٹینر کہاں ہے, آزادی یا موت والا کنٹینر کہاں ہے, تم کیا کر رہے ہو, تو وہ لوگ جو ہیں ان کو جواب ملے گا, اور آزادی یا موت والا کنٹینر جو ہے اس پہ کپڑا شپڑا مار کے اس کو ریڈی کر کے اس کے اوپر ساؤنڈ اسپیکر وغیرہ لگا کے اور پھر اس کے اوپر لوگ سوار ہو کے وہ چل پڑے گا, اس بات کا اعلان ہو جائے گا, اور پھر اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ہوں گی. تو سہیل آفریدی اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کال دیں گے, اور کال کے حوالے سے بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر وہ محمود خان اچکزئی صاحب, جن کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے ان کو کہا ہوا ہے کہ وہ کال دیں گے, ان سے مشاورت کے بعد کال ہوگی. اور اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کال کیسے دے دوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سسٹم نے گولیاں چلائی ہیں, گولیاں لگی ہیں, نوجوان شہید ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں کال کیسے دے دوں؟ اب صاف بات ہے, یہ لیڈرشپ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے, سہیل آفریدی صاحب کی بھی بات, ملاقات, پیش رفت کچھ نہ کچھ ہو چکی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن کچھ ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے. ہم صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس دھڑے کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے معاملے میں تھوڑی بہت پیش رفت ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی. جبکہ میں نے آپ کو خبر دی تھی, اور اس خبر کے مطابق ستمبر بنتا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کے معاملے میں بڑا فیصلہ ممکن ہے. بڑے فیصلے سے مراد یہ کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اس رہائی میں سب سے بڑی پرابلم دو چیزیں ہیں. ایک خود عمران خان صاحب اس رہائی میں بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اب بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزوں پر بالکل کلیئر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے. دوسرا اس رہائی میں بہت بڑی پرابلم ہے مسلم لیگ نون, میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ, جن کو جب جب ایسی پیش رفت کی اطلاع ملتی ہے, ایسی کسی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو وہ فوری طور پر ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ ساز ہیں, وہ فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ پالیسی ساز ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. وہاں کچھ جگہوں پر اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو وہ ان کے مخالف جگہوں پر یا ان سے اوپر جگہوں پر رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, وگرنہ یہ دیکھ لیجئے, یہ دیکھ لیجئے, یہ دیکھ لیجئے. ایک ڈسکشن اور ہوا ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا اور اس کو ڈیل قرار دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل کس بات کی؟ عمران خان نے جس طرح کی جیل کاٹ لی ہے, اور جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, اور ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ جینون ہے, بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ انتہائی شدید جینون ہے, تو اس کے بعد کس بات کی ڈیل کی بات کرنا؟ عمران خان نے
ایسی جیل کاٹی ہے کہ جس میں عدالت کے رستے بند کر دیے گئے. یعنی ایک بندہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے باہر آنا چاہتا ہے تو عدالت کے رستے بند کر دیے گئے. اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سسٹم نے برا کیا ہے, یہ اس ہائیبرڈ حکومت نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب ڈیل کی باتیں اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو شرمی دلائی جا سکتی ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ڈیل کی بات نہیں کی جا سکتی. اور عمران خان کے معاملے میں سسٹم نے یہ ریئلائز کرنے کے بعد کہ مسائل حل نہیں ہوئے, بے روزگاری کے, غربت کے, اکانومی کے مسائل حل نہیں ہوئے. جب یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر استحکام چاہیے, استحکام کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور استحکام جو ہے وہ آئے گا جب ملک میں پولیٹیکل چیزیں ٹھیک ہوں گی, اس کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا. اسی لیے عمران خان سے بات کر کے چیزیں ٹھیک کرنے کی اب خواہش مختلف جگہوں پر پیدا ہوئی ہے, لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ مسلم لیگ نون ہے. عمران خان صاحب کا رویہ تو ہے, یعنی ایک شخص نے جب وہ سب کو جھیل لیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ نہیں جھیل سکتا, تو اس کے بعد پھر وہ رویہ دکھائے گا آپ کو کہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ پرابلم ہے, لیکن اب وہ شخص آپ کو وہ رویہ دکھائے گا, وہ مجبور ہے. آخری چیز, قومی حکومت کی بڑی بات ہو رہی ہے. قومی حکومت کی بات کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ کچھ صحافیوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس حالت میں ہے, اس پاکستان تحریک انصاف کو جگہ دی جا سکتی ہے اس قومی حکومت میں, یعنی جیل سے باہر والی تحریک انصاف. لیکن کامران مرتضی صاحب کا ایک چھوٹا سا انٹرویو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سامنے آیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر قومی حکومت بھائیوں کو قبول ہے, یعنی عمران خان کے بغیر قومی حکومت بھائیوں کو قبول ہے. اور بھائیوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہم ایک عجیب بری سی سچویشن میں ہیں, بہت ہی بے شرمی کا عالم ہے کہ اس ملک کے تمام صحافی, اس ملک کے پالیسی ساز, اس ملک کے نقاد, اس ملک میں بڑے بڑے لکھنے والے, رائے دینے والے, رائے عامہ ہموار کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ساز ہے یہ چاہتے ہیں, فیصلہ ساز ایسے کرتے ہیں, فیصلہ سازوں کے پاس یہ آپشن ہے, اس کے سوا کیا آپشن ہے, فیصلہ سازوں کے لیے یہ بہترین ہے, فیصلہ سازوں نے یہ کیا ہے, یہ کہا ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ یہ پلان رکھتے ہیں. فیصلہ ساز ہوتے کون ہیں؟ بات یہ ہے, فیصلہ ساز جن کو کہا جاتا ہے, کیا ان کی ذمہ داری ہے معیشت ٹھیک کرنا؟ نہیں. کیا ان کی ذمہ داری ہے حکومتیں بنانا؟ نہیں. کیا ان کی ذمہ داری ہے حکومتیں گرانا؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے کسی پارٹی کو اگر وہ گلگت بلتستان میں بھی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہو اور اس کے انتخابات میں حصہ لینے پہ پرابلم نہیں ہو, لیکن اس کا اگر کوئی اتحادی نکل آئے تو پھر اس کے انتخابات میں حصہ لینے پر پرابلم ہو جائے, کیا یہ ان کا کام ہے؟ نہیں, یہ بھی ان کا کام نہیں ہے. مگر وہ یہ کام کر رہے ہیں, اس کام کو کرتے ہیں, کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں, صحافیوں کو, تجزیہ کاروں کو بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور اپنی رائے بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں, اپنی سوچ بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے فیصلے بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد صحافی اس سب کو رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اب اس پر کیا بات کرنا, اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, ہنسا جا سکتا ہے, لیکن نیئر فیوچر میں تو یہ چینج ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.